شیخ علامہ ذابی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے حوالے سے کل کسی نے کسی گروپ میں سوال کیا تھا کہ علامہ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی راوی کے بارے میں یزیدی کا لفظ بولا ہے، تو آپ نے وہاں وضاحت کی کہ انہوں نے دو لفظ بولے ہیں، ایک یزیدی اور ایک ناسبی۔ تو اس کو جو برا کہا ہے انہوں نے ناسبی ہونے کی وجہ سے، یعنی اہل بیت کی نفرت کی وجہ سے، یزید کے بارے میں اگر اس نے محبت کا اظہار کیا یا اس نے کوئی اچھے کلمات کہے تو اس کی وجہ سے علامہ ذابی رحمۃ اللہ نے اس کو برا نہیں کہا۔ اور اس سینس میں اگر انہوں نے یزیدی کہہ دیا ہے تو یہ کوئی مطلب غلط بات نہیں ہے۔ اس کو لے کر کہتے ہیں جی یزیدی اصطلاح ثابت ہو گئی ہے، اور ہاں عمر صدیق صاحب نے جو یزیدی کہا وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ حالانکہ عمر صدیق صاحب نے تو یزیدی اور ناسبی دونوں اکٹھے کر کے اور دونوں کہے ہیں، اور علماء الحدیث کو کہا ہے اور یزیدی ناسبی کے معنی میں کہا ہے۔ تو اس اصطلاح کے بارے میں آپ کیا کہیں اب گے؟ سب یزیدی جو ہے اس صورت میں جب یزید کی مدح کرے گا، جی جی یزید کے مقابلے میں سیدنا حسین یا دیگر اہل بیت کو لا کر ان کو نیچا دکھائے گا، ایک تقابلی ایک ذہن اس کا ہوگا، تو پھر تو ناسبی بھی ہے یزیدی بھی ہے، یزیدی بھی ہے۔ یہ تو کلیئر بات ہے نا۔ اگرچہ وہ ایک غلط روش پہ ہے نا، اب کوئی چارہ نہیں یہاں یہ فتویٰ لگانے کے، کوئی اس کے متعلق بات کرنے کی، یہ کوئی ٹرم تو ہے نہیں یزیدی کی۔ تو یقیناً جب وہ اہل بیت کے مقابلے میں یعنی یزید کو لائے گا، پھر اس کو کیا کہیں گے؟ ناسبی بھی کہیں گے، اس کو یزیدی بھی کہیں گے۔ سمپل سی بات ہے نا آپ صاحب، یہ ایک ٹرم نہیں ہے اس کو ہم کہیں کہ جی وہ اہل سنت کے دور میں کوئی یزیدی ایسے کوئی ٹرم ہوتی تھی، ایسی تو بات بھی نہیں ہے۔ اور ہمارا سوال یہ ہے نا کہ جو عمر صدیق صاحب نے علماء الحدیث کو ناسبی یزیدی کہا ہے، یزیدی ناسبی کہا ہے، تو علماء الحدیث میں کوئی ایک ایسا ہو جو یزید کے مقابلے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہو؟ جی زیادہ سے زیادہ عمر صدیق صاحب خود کہہ رہے ہیں نا، خود کہہ رہے ہیں کہ سیدنا حسین نے خروج کیا ہے۔ اب خروج کیا تو اس کے بابر کیا کرا رہے ہیں یہ؟ اور خود کہہ بھی رہے دوسری جگہ پہ خروج کرنا اہل سنت کا منہج ہی نہیں ہے۔ جی ہم وہ لوگ ہیں جو حاکم وقت کے خلاف خروج کے قائل نہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ صاحب آپ کو علم ہے کہ خروج کے حوالے سے، سیدنا حسین کے خروج کے حوالے سے یہ جو ایک مثال بھی پیش کرتے ہیں نا، وہ حماس کی مثال انہوں نے پیش کی کہ وہ حماس والے جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے خلاف وہ کرتے ہیں تو خود مار کھاتے ہیں، اس کا امت مسلمہ کو نقصان ہوتا ہے۔ اور مثال میں کہتے ہیں کہ نواسہ رسول کی مثال دیکھیں کہ انہوں نے یہ کام کیا تو حاکم وقت نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ حماس اور یہودیوں کا ٹکراؤ ہے۔ حماس جو تنظیم ہے وہ عقل سے، منہج سے، کتاب و سنت سے بھی ناواقف اور آری ہے۔ جہاں پر غیر مسلم کا غلبہ ہے قوت میں، تعداد میں، ہتھیار میں، وہاں ان سے مسلح جدوجہد کرنا یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے 200 میزائل داغے ہیں، یہودیوں نے سارے 198 کے قریب میزائل فضا میں تباہ کر دیے، ایک دو گرا ہے۔ بیٹا بات سن، اب انہوں نے جو مارے ہیں اب تک 100 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے، 500 زخمی ہو گئے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کروڑوں یہودیوں عیسائیوں سے ایک مسلمان کی حرمت زیادہ ہے۔ کس کی حرمت زیادہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالیں، بات بیٹھ کر کریں۔ پچھلے سالوں میں بھی لڑائی شروع کی، مار مار کے انہوں نے حشر نشر کر دیا، پھر جا کر جی بیٹھ جو لڑائی شروع۔ حماس کی اس طرح کی حرکتوں کا نقصان مسلمانوں کو، امت کو بھرنا پڑ رہا ہے۔ بھئی اسلام کے اندر خروج کی شرائط ہے۔ مجھے یہ بتائیں حضرت حسین کی شان اور ان کی ہیبت سے بڑھ کر کسی کی ہیبت ہے؟ ان کے ساتھ حاکم وقت نے کیا کیا؟ کسی سے پوشیدہ یہ چیز ہے؟ تو جب امت میں کسی کی شان ان سے زیادہ نہیں، علماء کہتے ہیں حاکم کافر بھی ہو تو اس کے خلاف خروج نہ کرے، کیا ہوگا؟ وہ مارے گا، اور وہ مار رہے ہیں۔ نقصان کس کا ہوا ہے؟ ایک قتل سے بات چلی تھی، 100 بندہ جو ہے وہ اب تک شہید ہو چکا ہے، اور کب یہ سلسلہ رکے گا پتہ ہی نہیں۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ حسینی کیوں ہیں؟ یہ تو سیدنا حسین کی واضح گستاخی ہے نا۔ اگر ہمیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ یزید کا دفاع، حالانکہ آگے ہم آخری بات میں وہ موقف بھی پیش کریں گے، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ یزید کے بارے میں روایات پر حکم لگاتے ہیں، یہ ضعیف ہے، تو یہ ہو گئے یزیدی۔ ہم کہتے ہیں کہ تم پھر حسینی کیسے ہو گئے؟ جی بالکل ٹھیک، تم تو حسین رضی اللہ عنہ کی گستاخی جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں، آپ نے وہ کر دی بالکل کہ حسین رضی اللہ عنہ نے خروج کیا، اور جس طرح حماس نے جو ہے خروج کر کے یا بغاوت کر کے کافر حکمران کے خلاف مار کھائی ہے، تو نواسہ رسول کو بھی نعوذ باللہ مار پڑی، حاکم وقت نے ان کو مارا، اور یہ وہ پھر ہماری اعلیٰ ظرفی دیکھیں نا جی، پھر اس کے وجود ہم نے ان کو ناسبی نہیں کہا۔ بالکل عمر صدیق صاحب کو ہم نے ناسبی تو نہیں کہا نا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ صاحب، آپ فرما رہے تھے روایات کے حوالے سے، جی دیکھیں یہ ہمارا کام ہے۔ یعنی یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ
پہلے تو ہم مطلب تھوڑی سی بات یہ کلیئر کر لیں کہ اگر مطلب یزید کے حوالے سے اختلاف ہے تو یزید کو اچھا کہنے والے ہو گئے یزیدی، تو یہ ہونے چاہیے دشمنان یزید، حسینی کیسے بن گئے؟ یہ کون سی ایسی بات ہے جو وہ علماء نہیں مانتے جو یزید کو اچھا سمجھتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ کے بارے میں، اور یہ مانتے؟ یعنی کتاب و سنت کی ساری نصوص سارے علماء اہل حدیث مانتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ کے بارے میں، تو یہ الگ سے پھر حسینی کیسے ہو گئے؟ یہ تو دشمنان یزید کہیں نا اپنے آپ، حسینی نہ کہیں، حسینی تو سارے ہیں۔ پھر اگر محبت کی وجہ سے ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے اگر یزید کی وجہ سے کوئی نفرت کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ تو اہل حدیث ہے ہی نہیں، اس کو اہل حدیث مان کے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ حسینی نہیں، یہ یزیدی ہے، اور اس اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، تو پھر یہ غلط ہے۔ اور آخری جو سوال ہے کہ یزید کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ ہم کیا یزید کا دفاع کرتے ہیں یا یزید کو ہم بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ صاحب کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں یا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو غیر اہم ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کو حد درجہ اہمیت دے کر ایک فتنہ گری کی طرف انسانوں کو لے جاتے ہیں۔ ایک عام مسلمان ہے، وہ اسلام کی بنیادوں سے بھی واقف نہیں ہے، ایک نوجوان ہے، اس کو کوئی دین کے حوالے سے کوئی بڑی معلومات نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو الجھا دیا گیا ہے، اس کو الجھا دیا۔ ہم نے یہ اگر دیکھا جائے، اگر دیکھیں تو یہ ہم نے نقصان کیا ہے۔ ایک بات، ہم کبھی بھی یزید کا علم لے کر نہیں آئے کہ یزید ایسا اور ایسا ہے، اور نہ ہم نے یزید کو کبھی برا کہا ہے۔ ہم نے ایک انصاف والی بات کی ہے، ہمارے سامنے کہا کسی نے کہ یہ روایت ہے یزید کے حوالے سے، ہم نے اس کی سند کی تحقیق کی ہے، سند ثابت ہے، فاب حوانہ نہیں ثابت تو ہم نے بتا دیا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ جب وہ سند اصول محدثین میں وہ ثابت نہیں، ہماری تحقیق میں ثابت نہیں، اس سے ہم یزید کے دفاع میں کھڑے ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم نے تو محض اس سند پر حکم لگایا ہے۔ وہ کسی بھی انسان کے متعلق ہمیں کوئی سند پیش کر سکتے ہیں، بھئی یہ روایت ہے، ہم اس کی سند پہ بات کریں گے، دیکھیں گے بھئی یہ سند ثابت ہے، یہ غیر ثابت ہے۔ اتنی سی بات کرنے سے ہم نہ تو یزید کی حمایتی بن جاتے ہیں، نہ یزید کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہمارا کام ہمیشہ سے یہ رہا ہے، رائے اعتدال اختیار کی ہے، رائے اعتدال، کہ دیکھیں بھائی یزید جب قاتل حسین نہیں ہے، یزید نے قتل حسین کو حکم نہیں دیا، قتل حسین پہ راضی نہیں ہے، یزید کے بارے میں یہ کہنا اس نے کہ اعانت کی ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے، پھر کہنا کہ اپنے دور میں ان مجرموں کو کافر کردار تک نہیں پہنچایا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں یہ بھی 1400 سال پہلے کی تاریخ ہے، اس میں ہمیں میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب کچھ بھی نہیں، نہ کرنا نہ کرنا، یہ تو جب ایسا نہیں ہے تو میرے خیال کے مطابق مسلمانوں کو یزید کے حوالے سے الجھانا بے معنی ہے، معنی ہی اس کا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی زیادہ کہ واقع حرہ میں یزید کا یہ کردار تھا، کوئی یہ تو نہیں ثابت کر سکتا کہ یزید نے کہا ہو کہ آپ ان کو لوٹیں، یزید نے کہا ان کے اس میں دری ہو، یزید نے کہا ہو کہ ان کو آپ قتل کریں، یزید نے کہا ہو کہ مسجد نبی میں جناب گھوڑے داخل کر لیں، یزید نے یہ اور وہ کہا ہو۔ اگر بعض سند صحیح، بعض سند صحیح، آپ سے نظر کا یا کسی کا قول ہمیں پیش کریں، آپ صاحب تو 852 میں فوت ہوتے ہیں اور یزید کے دور میں صدیوں سالوں کا فاصلہ ہے، ہم تک سند لے آئے نا، ہم تو سند والے لوگ ہیں، اور سند ہماری مجبوری ہے، سند ہمارا دین ہے، تو سند پر ہم قائم ہیں۔ جب یہی بات کرتے ہیں کہ سند ثابت نہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ یزیدی ہیں، یزید کے دفاع میں آ گئے۔ سب یہ صرف اپنی خفت بٹانا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بدنام کرو جی۔ جب آپ دیکھو لاجواب ہو گئے ہو، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، آسان کام ہے اگلے کو آپ یزیدی کہہ دیں، ہاں جی، اگلا تو کہے گا واقعی یہ یزیدی ہے، شاید یزید ایسا تھا جو اہل بیت کا کوئی بڑا دشمن تھا جی، ایسے جی اہل بیت کو قتل کرتا تھا اور خون خراب، اور جس طرح روافض نے جھوٹ بول بول کر زمین پر فساد عام کر دیا نا، یہ ان کے جھوٹ کا اثر تو ہوا نا زمین پہ، برا اثر ہے، برائی ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے برائی کا، یہ لوگ ان کے ہم نوا بن گئے۔ اگر آپ نے ایسے کام کی تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اب روافض مطلب ہمیں کہتے ہیں، دیکھو آپ کل ہمیں کہتے تھے کہ یہ حسینی یزیدی کی بات جو ہے نا تمہاری غلط ہے، تمہارے اپنے یہ حسینی یزیدی کی بات کرتے ہیں۔ عمر صدیق صاحب کے اس بات میں شرم نہیں کبھی کہ میرا کردار کیا ہے، یعنی میں کتنا فتنہ گر اور کس قدر شر ہے میرے اندر کہ اس شر نے مطلب کتنے انسانوں کو متاثر کر دیا، یعنی سارے اہل سنت کو بدنام کروا دیا کہ رافضی وہ جو کہتے تھے کہ یہ حسینی اور یہ یزیدی تقسیم ہونی چاہیے اور اہل سنت میں بھی کچھ حسینی کچھ یزیدی ہیں، انہوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ واقعی نعوذ باللہ ایسا تھا۔ اور میں شیخ یہاں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ جو
انتہائیں ہیں نا دو، جی جی اہل سنت کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتی تھی. جیسے آپ نے بتایا کہ ناسبی اہل سنت کو رافضی کہتے ہیں اور رافضی اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں. یزید کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جی بالکل. جب ہم روایات کی تحقیق پیش کرتے ہیں نا جی بالکل. تو پھر دونوں طرف سے ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب مثال میں عرض یہ کرتا ہوں، جب اب یزید کے خلاف جو روایتیں ہم کہتے ہیں یہ ضعیف ہے تو کہتے ہیں یہ یزیدی ہے. اگر صحیح ہے پھر بھی ہمیں کہیں گے اس کے طرفدار ہیں یزیدی ہیں. مثال محمد ابن حنفیہ کا ایک قول ہے جعفر بن کثیر رحمۃ اللہ نے مدینی کی سند سے اپنی کتاب میں ذکر کیا، ہم نے کہا اس کی سند صحیح ہے. جب وہ عبداللہ بن مطیع نے یزید کے بارے میں رائے قائم کی تو صاحبزادہ علی فرزند علی نے محمد بن حنفیہ نے کہا بھئی ایسی تو کوئی بات نہیں. اب ہم کیا کریں؟ آپ آئیں سند پہ اعتراض کریں، سند پہ کوئی اعتراض نہیں، کہتے ہیں جی سند منقطع ہے. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ پھر تو حافظ بن حجر نے اور دیگر علماء محدثین جن کی نقل معتبر ہے، جن کی نقل ہمارے لیے معتبر ہے، جن جن کتابوں سے انہوں نے نقل کیا با سند، پھر تو سب سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا. پھر ابن کثیر کیا، حافظ ابن حجر کیا، حافظ عراقی کیا، حافظ ذہبی پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں رہے، ابن تیمیہ پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں رہ جائے گا. ایک طریقہ ایک محدث کے پاس ایک کتاب ہے، وہ اس کتاب سے نقل کرتا ہے اور سند بھی ذکر کر دیتا ہے کہ یہ میرے پاس کتاب اس سند سے یہ روایت ہے. تو ہم اس پر حکم لگائیں تو پھر بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو یزیدی ہے. دوسری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جو نواسب ہے نا، جی وہ تو جو اہل حدیث نہیں ہے، قطعاً اہل حدیث نہیں، اور اہل حدیث میں علماء میں سے کوئی ایسا نہیں، اور یہ ہم پوری ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں. جو نواسب ہیں جو یزید کو بڑھا چڑھا کر سیدنا حسین رضی کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں اور اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ رافضی ہیں. کیوں؟ مجھے مطلب جہلم میں ایک بندے نے میرا نمبر لے لیا درس کے بعد، اور بعد میں اس نے مجھے فون کیا، وہ جہلم کا بندہ تھا. مجھے کہتا ہے جی وہ جنت والی جو بشارت ہے قسطنطینیہ والی. میں نے کہا کہ ایسی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ یزید اس لشکر میں شامل تھا. تو کہتے ہیں آپ رافضی ہو، آپ انجینئر محمد علی مرزا سے بڑے فتنہ گر ہو. یعنی کہ دونوں طرف. اب ہم نے تو ایک تحقیقی بات کی ہے نا، حالانکہ اب بہت سے علماء نے اس کو مطلب ہے کہ اس یزید کے تذکرے میں ذکر کیا ہے. جی بالکل. یعنی یہ جو مطلب بشارت ہے، ابن حجر موجود حافظ ابن حجر، حافظ ذہبی، ابن کثیر موجود ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یزید کے بارے میں جب تذکرہ کیا تو کہا کہ یہ مطلب ایک بشارت حدیث پیش کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی تحقیق کی بنیاد پر کہ وہ اس کا شامل ہونا ثابت نہیں ہے. اب اس کی بنا پر ہمیں دوسرے جو کہتے ہیں کہ آپ یزید کو کنفرم جنتی کیوں نہیں مانتے، لہذا آپ رافضی ہو. رافضی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ جو بری باتیں جھوٹ اس کے بارے میں مشہور، آپ ان کو نہیں مانتے، ان کو ضعیف کہتے ہیں، لہذا آپ یزیدی ہیں. الحمدللہ آپ صاحب ہم نے ایک مقدمہ لڑا اہل بیت کے حوالے سے. جی ہم نے دنیا کو بتایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت برحق شہادت، کیونکہ نبی پاک نے بتا دیا تھا. ہم نے پورے رفض کو گرایا اللہ کے فضل سے کہ ان کے مذہب کی بنیاد یزید پر تان کرنے پر ہے نا، یزید کو قاتل حسین کہنے پر ہے. یہ ہم نے دنیا میں ختم کر دی ہے. ہم پوری دنیا کو یہ چیلنج کر دیں، اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے وہ لے ہمارے سامنے کہ یہ روایت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یزید قاتل حسین ہے، ہم اس کو سلام کریں گے. عمر صدیق صاحب بعض معاملات میں کہتے ہیں نا وہ کتاب لیں جس میں اس کو سونے سے تول کر دوں گا. ہم کہتے ہیں وہ کتاب لیں جس میں یہ ثابت ہو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل یزید ہے، وہ کتاب ہم سونے سے تول کر دیں گے. اور پھر ہم یہ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر صدیق صاحب نے بار بار مطلب علماء کے بارے میں ایسی باتیں کی، پہلے بھی کرتے رہے، اب بھی وہ کر رہے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام جاری رکھیں گے تو ہم آپ کا تعاقب کریں گے. ہم مطلب مجبور ہیں اس بات پہ، کیونکہ پہلے کئی فتنے ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں تھوڑی نرم پالیسی اختیار کی تو وہ فتنے پھیلے دنیا میں. ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. ہم تو سند پر اعتماد رکھتے ہیں، اور اس حوالے ہم نے تو آج تک عمر صدیق صاحب سے کوئی سند سننا تو دور کی بات ہے. یعنی کہ انہوں نے کبھی مطلب یزید کے حوالے سے یا اہل حدیث پر جو اتہام باندھتے ہیں اس حوالے سے کوئی سند پیش کی ہو. تہذیب و تہذیب کے حوالے پڑھتے ہیں جی جی کوئی دنیا کو بے وقوف بنائیں، آپ بنائیں نا. یہ بھی بڑی بات ہے جی، کتاب کا حوالہ دے دیں، ورنہ وہ جو یہ سرگودا والی جو پہلی تقریر تھی اس فتنہ کی، وہ جس میں انہوں نے، اور شیخ زبیر ضعی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کہا کہ بڑے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے. تو ہم نے بھی، آپ نے بھی فون کیا کہ ہمارے ساتھ بات کریں، تو وہاں تو کتابوں کے نام بھی نہیں ہیں، سند کہاں ہے؟ یعنی سند تو ان کا فیلڈ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ سند کے بارے میں اپنی معلومات بڑھائیں تو انشاءاللہ یہ فتنے سے آپ خود ہی باہر آ جائیں. جی بالکل ایسے ہمارے مطابق آپ سب یہ ہے کہ جو تاریخ ہے اس کے اندر بڑے مطلب کہ خطرات ہیں. جی جی. تو ان خطرات سے بچنے کے لیے آپ
سند کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں نا. اگر آپ کو سند کا علم نہیں ہے، تاریخ میں پڑھیں گے اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں لامحالہ یہ آپ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سند کا علم نہیں ہے نا، اڑتی باتوں پر آپ نے یقین کرنا ہے جی. جب اڑتی باتوں پر یقین کریں گے، اور تاریخ میں روافض نے بہت ان کا عمل دخل ہو گیا ہے. جب عمل دخل ہو گیا ہے تو پھر ہمیں احتیاط سے کوئی کام کرنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں جی 100 بات کرتے رہیں. اہل حدیث کے بارے میں عمر صدیق صاحب کوئی بات کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے کہ اہل حدیث ناسبی. ہمارا عمر صدیق صاحب سے جو بنیادی اختلاف ہے وہ جو مرضی کہتے رہیں، یزید کو کوستے رہیں روزانہ صبح و شام، نماز کے بعد بھی کوستے رہیں، لیکن یہ ہے کہ اہل حدیث کے کچھ نہ کہ عمر صدیق صاحب. بس اتنی سی آپ سے التماس ہے. باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے، آپ جھوٹ بولیں، سچ بولیں، یہ اللہ آپ سے پوچھے اور ہمارے معاملات میں اللہ ہم سے پوچھے گا. لیکن ہم نصیحت کرنے کے حق رکھتے ہیں مسلمانوں کو، اہل حدیثوں کو، نوجوانوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں کھوکھلے لوگ ہیں. کبھی تو یہ حسینی و یزیدی کی بات شروع کرتے ہیں، فطور ڈالتے ہیں، فتنہ گری کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے حدیث کے معنی میں تعریف کر کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. دنیا میں میرے خیال میں عمر صدیق صاحب اگر پہلوں میں یا بعد والوں میں اپنا کوئی ایک ساتھی تلاش کریں، نہیں ان سے ہو سکتا کہ حسین منی یعنی میں حسینی ہوں. میں حسینی. یہ کتنا افوات ہے جی عمر صدیق صاحب کی. افسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کتنے مطلب پھسل چکے اور بہک چکے ہیں یہاں تک کہ حدیث میں تعریف کر بیٹھے. یہ بات تو روافض نے بھی نہیں کی ہے. وہ حسین کی شان میں بڑا غلو کرتے ہیں، جھوٹی روایتیں، من گھڑت وضی، یہاں تک کہ انہوں نے علی کو بعد نے تو الہ اور پتنی کیا کچھ سمجھ لیا. اس کے باوجود انہوں نے یہ معنی نہیں کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالعہ بھی نہیں کرتے عمر صدیق صاحب. ہوا یہ کہ پچھلے سال پہلے ان کی وہ پرانی ویڈیوز موجود تھیں کہ جس میں وہ مطلب واقع حرام 1000 عورتیں جو باقرہ تھیں ان کو مطلب ہے کہ درندگی کا نشانہ بنایا گیا، ان کے ساتھ بدکاری کی گئی، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئی ہے، اور اس طرح کے یعنی 3 ایسے جو جھوٹے واقعات تھے. اب وہ تو ہم نے جواب دے دیا نا، تحریر میں دے دیا، اس لیے کہ ان کو موقع ملے گا اور کرنے کا، اس کا جواب دے دیں. پھر جب انہوں نے وہ واقعات نقل کیے تو آدھے نقل کی. ان تمام واقعات میں تقریباً جو یہ روایات ہیں مسجد نبی میں گھوڑے باندھے رہے تو سعید بن مسیب سے وہ منسوب روایت ہے. تو سعید بن مسیب اس روایت کے مطابق سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ مجھے مسجد نبی سے یعنی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی. اب یہ بات تو ان کے عقیدے کے خلاف ہے. اب آدھی بات وہاں سے لے لی. اگر انہیں پتہ ہوتا، خود یہ روایت پڑھی ہوتی، تو میرا نہیں خیال کہ ایسی خیانت کرتے. جی صحیح. یا تو اس کو بھی مان لیتے کہ واقعی قبر سے آواز آتی تھی اذان کی، تو یا پھر اس کو بھی چھوڑ دیتے. اب یہ آدھی بات بیان کرنا اور معلوم ہو گیا جھوٹ ہے، اس سے پھر رجوع بھی نہیں کرنا. رجوع ریکارڈ کرواتے کہ میں نے یہ 3 واقعات بیان کیے تھے اور یہ جھوٹے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. اور پھر روایت میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ قبر نبوی سے اذان کی آواز آتی تھی. تو 3 روایتیں ہیں سعید بن مسیب سے اس حوالے سے، تینوں میں یہ ذکر ہے. کوئی بھی تو پھر کیسے انہوں نے اگر خود مطالعہ کیا ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ منصف مزاج شخص مطالعہ کرے اور آدھی روایت اس کے خلاف آ رہی ہو اس کو وہ چپ کر کے ہضم کر جائے. اصل میں جی آپ فرماتے ہیں نا کہ مطالعہ نہیں کرتے. بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے جب آپ علم اور اہل علم کے دشمن بن جائیں نا، پھر علم آپ کی حمایت نہیں کرتا. جی صحیح. عمر صدیق صاحب کے نزدیک علماء حدیث کیڑے مکوڑے ہیں. جی ایسے ہی بالکل انہوں نے پھبکیاں کسنا علماء حدیث پر، ان کی اہانت کرنا، ان کے علم پر شک کرنا اور ان کی شان میں تنقید کرنا کہ فلاں جس صحابہ کے بارے میں یہ موقف ہے، فلاں کا یہ موقف ہے، فلاں کے کہنے پر میرے خلاف فتویٰ دے دیا. یہ غلط بیانیوں سے انسان محرومیوں کی طرف چلا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، کہتے جی فلاں جی وہ بیگم کوٹ کا ایک لڑکا ہے جی، اس سے میری دشمنی تھی تو اس کی وجہ سے، حالانکہ جو لجنہ علماء جو مطلب پھول نگر میں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے 34 علماء نے، وہاں نہ تو اس لجنہ میں وہ شامل ہیں بیگم کوٹ کے وہ جو بھائی ہیں، اور نہ ان کا کوئی عمل دخل ہے اس میں، دور دور تک نہیں ہے. جی صحیح. تو ایسی جھوٹی باتیں، اور بنیاد ہی یہ بنائی اپنے کیس کی کہ یہ ساجد میر صاحب کے پاس پیش کیا جائے گا جی، یہ فلاں لڑکا ہے جی، وہ ہمارا دشمن ہے جی، اس نے علماء کو اکسایا جی. آپ علماء کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ گویا آپ نے سمجھ لیا کہ ایک لڑکے نے سب علماء کو بیوقوف بنا کے آپ کے خلاف استعمال کر لیا، اور آپ دودھ کے دلے ہیں. آپ کو پھر یہ نہیں تھا کہ جب آپ مانتے ہیں کہ یہ میں تقسیم غلط مان کے آیا تھا اور کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا آئندہ، پھر اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی تھی، اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں زیادتی کی وجہ سے، اس کو آپ پھر مسلک اہل حدیث بنانے کی شروع کر دیتے، دوبارہ حسینی یزیدی تقسیم شروع کر دیتے اور ترجمے پر اڑے رہتے. جی بالکل ایسی ہے. بس یہ ہے کہ
ہم یہ بھی درخواست کریں گے کہ یزید کا جو موقف یزید سے متعلق آپ کا ہے وہ ہو، ہمیں سے کوئی نہیں ہے، لیکن کبھی بھی جھوٹی، بے سند یا ضعیف روایات کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرنا یزید کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے، یہ ہمیں نہیں پسند ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ آپ یزید کو جنتی کہیں جنمی، آپ کا معاملہ اللہ آپ سے پوچھے گا، لیکن ضعیف روایات کو یزید کے متعلق عام کریں اور ہم ان پر حکم لگائیں تو ہمیں آپ یزیدی قرار دیں، ہم ان کو صحیح قرار دیں تو پھر ہمیں پتہ نہیں وہ حسین کا دشمن قرار دیں، یہ غلط روش ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ علماء اہل حدیث کا ادب کرنا سیکھیں۔ جی، اختلاف رائے ہمارا بھی آپ سے ہے، دوسروں کے ساتھ آپ کا ہو سکتا ہے، ہمارا بھی ہو سکتا ہے، مطلب کسی عالم سے کسی ہم عالم سے مطلب 100 ہم بار ہوا بھی متفق ہے نہیں ہیں۔ ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ مطلب اس طرح کی جو پالیسی ہے ان کی، یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت مطلب کہ تیز زبان ہوں نا، جی جی، کہ میرے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ ٹھہر نہیں حالانکہ عمر صدیق صاحب ہمیں پتہ ہے آپ ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، کسی کی بات ہم بات کرتے ہی نہیں ہے نا، آپ ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر آپ کو شک ہے وہ شک آپ نکالیں، ہم 10 بستہ ہو کو آپ کو یہ کہیں گے کہ اہل حدیثوں کو کچھ نہ کہیں، پوری دنیا کو جو کہنا ہے آپ کہہ دیں، آپ جانیں اور آپ کا معاملہ جانیں، ہم آپ کے معاملے میں دخیل نہیں ہوں گے، اہل حدیث کے بارے میں نہیں کہتے۔ آج پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث میں ناسبیت نہیں ہے، اہل حدیث اہل بیت کے قدردان، اہل حدیث ہوتے نا تو آپ کو اہل بیت کا کیسے پتہ چلتا، ان کی عظمت اور شان کا آپ کو علم کیسے ہوتا۔ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ منفی رائے کب تک آپ جھوٹ کو عام کریں گے؟ کیا اللہ کی زمین یہ نہیں ہے، اللہ سمیع بصیر نہیں ہے کہ آپ کیسا کردار ہے آپ کا؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بنی کہ کوئی پتہ نہیں کون سے مضبوط کلام کے اندر بیٹھا ہوں، اور یعنی بڑی اوپری سی باتوں میں سے ہے۔ آپ کے نزدیک کسی انسان کا ادب، احترام، حیا، کسی عالم کے علم کا احترام ہے ہی نہیں۔ لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ یہ تو آپ نے اساتذہ کا بھی احترام نہیں کرتے۔ جب آپ کے بارے میں اس طرح کی رائے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری شخصیت ڈیمیج ہو گئی ہے، آخر میں علم والوں کا قدردان ہی نہیں ہوں، ان کی محبت اور قدر ہی میرے دلوں میں نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کردار کیا ہے؟ پھر ہم آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی آپ سب آگے کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی بس یہی کچھ باتیں تھیں جو ڈسکس ہو چکی ہیں، تو یہ ہمارا ایک مطلب فرض تھا جو ہم اہل حدیث کی طرف سے اس کو ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے جو عام نوجوان ہیں بہت خلفشار کا شکار ہیں، جو سمجھتے تھے کہ دیکھیں جی، اور ہم نے دیکھا ہے کئی ایک نوجوان بہک گئے، علماء اہل حدیث کے خلاف انہوں نے زبان درازیاں شروع کر دیں، یہ سمجھ کر ان کی بات پہ یقین کر کے کہ واقعی علماء اہل حدیث ناسبی ہیں۔ اللہ، تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ جی ان بھائیوں کو ہم نصیحت کریں گے کہ آپ اگر علماء کے بارے میں ایسی ویسی رائے رکھتے ہیں تو اس رائے سے کو آپ ترک کریں اور علماء اہل حدیث سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ علماء اہل حدیث ہی آپ کو حق پہ قائم رکھ سکتے ہیں اور حق کی آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، صحابہ کے حوالے سے ہے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل سنت کے حوالے سے ہے، آپ ہم سے رجوع کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے۔ پہلے بھی ہم نوجوانوں سے، بھائیوں سے کہتے رہے، آج بھی ہمارا یہی پیغام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر موقع، ہر لمحہ آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، آتے رہیں گے، ملاقات کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔